لوٹے گا اللہ کی طرف جا کر ہی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اس کے بعد آیت نمبر 211 میں اللہ بیان فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. یہ قرآن کی خصائص میں سے آتا ہے کہ پہلے خبر دیتا ہے، اس کے نتائج بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھ لو تم اگر تبدیلی کرو گے خود سے تو تبدیلی ہوگی، کوئی مسیحا آ کر تمہیں تمہاری بربادی کی دلدل سے نہیں نکالے گا. اس کے لیے تم دیکھ لو سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کر لو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کیسے ان کو واضح آیت عطا فرمائی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس نے بھی تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے آنے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے ان کو نعمت دی، ان کو غلبہ دیا، ان کو اقتدار دیا، کامیابی عطا فرمائی. یہ ساری باتیں آیت بینات میں شامل ہیں، کیونکہ بینات ابھی پیچھے گزرا ہے. من بعد ما جاءتکم البینات، وہاں میں نے بیان کر دیا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ہوگا، تو کھل کھلا کے جو چیز کامیابی سامنے آ جائے گی اس کو کہا تھا من بعد ما جاءتکم البینات. اور وہی بات آیت نمبر 211 میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے کیسے ان کو آیت بینہ، انہوں نے جب ہمارے معاملات کو ایکسیپٹ کیا، ادخلوا فی السلم کافہ والا معاملہ انجام دیا، تو کیسے ان کو آیت بینہ حاصل ہوئی. لیکن فَإِن زَلَلْتُمْ والی بات ذہن میں رکھیے گا، اگر تم لڑ کھڑا گئے، پیچھے ہٹ گئے، سستی کرنے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے اب تو ہو گیا کام، اب تو کاروبار کر لیا، آمدنی ہوتی رہے گی، اس میں کوئی ویریشن آئے گا ہی نہیں، اونچ نیچ آئے گی نہیں، تو کل دیکھ لو معاملات. سوال کرنے کا مطلب سوال کرنا پوچھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جائزہ لینا بھی ہوتا ہے. جائزہ لے لو بنی اسرائیل کا، کیسے ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، کیسے واضح طور پر کھل کے سامنے آ گیا کہ ہم جو بات کہہ رہے تھے یہی ہوگا نتیجہ اس کا اگر تم ایکسیپٹ کر لو گے ہمارے قانون کو. لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، شرطیہ ہے، جس نے بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، جو خوشگواری ان کو ملی تھی اس سے اپنے آپ کو بدل دیا، من بعد ما جاءتہ، جبکہ نعمت کا نتیجہ ان کے سامنے آ بھی چکا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تھکتا نہیں انجام سے، اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی سگا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. تو بے شک اللہ شدید العقاب ہے، جس طرح وہ تعاقب کرتا ہے، برے اعمال کا برا نتیجہ دیتا ہے، تو اللہ ایسا ہی مضبوط ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ پیچھا کرنے میں مضبوط ہے. آیت نمبر 212 میں اللہ بیان فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اب دیکھیں یہاں کفر کا لفظ آیا نا فوراً بعد میں، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ آیت بینہ جاءتکم البینات سب کھل کھلا کے سامنے آ جائیں، کامیابی سے ہمکناریاں ہونا شروع ہو جائیں، اس کے بعد بھی ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، تو اس کو قرآن کہتا ہے کفروا، حقائق کو چھپانے والے، جنہوں نے اس نعمت کو چھپا دیا، ڈھانپ دیا اپنی بربادیوں سے. حیات الدنیا، ان کے لیے یہ ذلت والی زندگی مزین کر دی گئی ہے، سب سے کم تر والی زندگی، ادنا کا مؤنث دنیا آیا ہے نا، یہ پستی والی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی. وہ خوش ہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، امید تو ہے، دیوانے کا خواب تو ہے، کچھ بھی سوچتا رہے خواب کے اندر، خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، حاصل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، دل تو مزے لے رہا ہے، خوشی کی فیلنگس آ رہی ہیں. چلو کوئی عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، یہاں حاصل نہیں ہوا، مرنے کے بعد تو مل جائے گا. عجب ہی لطف آ رہا ہوتا ہے یہ باتیں سوچنے کے بعد. چلو یہاں
غربت میں زندگی گزار لی، کوئی جد و جہد نہیں کی، وہاں تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، وہاں جی لیں گے، یہاں نہیں جیا تو کیا ہوا؟ یہ ہے الحیات الدنیا، پستی والی سوچ، سب سے نیچے رہ کر بھی اپنے آپ میں خوبصورت گمان پیدا کر لینا، اس کو کہتے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، مزین خوبصورت بنا دی گئی ہے، ایسا پیش کیا گیا ہے کہ بہت ہی معاملات بہتر ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا میں جو امن کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، دیکھو کیسے لگے ہوئے ہیں۔ کافر کے لیے تو دنیا بنائی تھی، ہمارے لیے تو جنت بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں امن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اطمینان دے رہے ہیں، لوگوں کو فراوانیاں دے رہے ہیں، اور یہ اپنے دل کے اندر خوشی ہو رہے ہیں، موج میلے کے اندر خوش ہیں۔ چلو ان کے لیے تو دنیا ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے، ہم تو جنت میں موج میلے کریں گے۔ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو ابھی ہمارے لیے قید خانہ ہے کفروا الحیات الدنیا، پستی والی سوچ، پستی والی زندگی میں ہم مزین ہوئے ہیں۔ چلو اچھا ہے، پوری دنیا میں امن فراہم کرنے والے وہ ان کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے نا، کہتے ہیں سائنس اس کو پڑھنا کفر ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، سائنس کیوں پڑھ رہے ہو؟ جبکہ آپ اللہ کے کلام کو اگر اللہ کے کلام کی حیثیت سے ہی پڑھیں، اس کا حق ادا کریں، جیسے کہ اس کا حق ادا کرنے کا حق ہے، اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ویسے قدر کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن تو خود زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنے کا آپ کو حکم فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عالم قرار دیتا ہے۔ یہ ٹھٹے مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ارے یہ تو ایمان لے آتا اور جنت میں جاتا، بہت سخی تھا حاتم طائی، بس ایمان نہیں لایا، ایک ایمان کی دیر تھی، کلمہ پڑھ لیتا جنتی تھا وہ۔ میں سارے برے کام کر رہا ہوں، میں خود مجھے نہیں دے گا جنتی، میں ہوں نا جنتی، کلمہ پڑھا ہوا نا میں نے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، باقی سارے کام بہترین کرتا، بہت سخی تھا، سخاوت بڑی مشہور تھی، لیکن ساری سخاوت اسی دنیا کے اندر بیکار ہو گئی۔ یہ دیکھو دنیا میں کافر کیسے لوگوں کے لیے امن فراہم کر رہے ہیں، اندھیروں کے اندر روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمیوں کے اندر کیسے امن کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھوں کے نیچے، اے سی کے نیچے، ٹھنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا ان کو احساس بھی نہیں ہونے پا رہا ہے۔ یہ جو امن دینے والے لوگ ہیں نا، یہ جو لوگوں کو امن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو اطمینان دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون پیدا کرتے ہیں، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی لسانی تفریق کے، بغیر کسی قومی تفریق کے، یہ لوگ تو دوزخ میں جلیں گے۔ ہاں اگر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تو بس جنتی ہیں، ورنہ تو یہ دنیا کے لیے وہ ایک لیڈی کا پڑھا تھا، لیڈی رتھ فاؤ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کتنا کام کیا، کینسر کے اوپر کام کیا، شاید بریسٹ کینسر کے لیے کس کے لیے کام کیا ہے۔ دنیا میں ان کی خدمتیں جو ہیں وہ یادگار کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں اچھی تھی، جنتی نہیں ہے، دوزخ میں جائیں گی، ایمان لے آتی جنتی ہو جاتی۔ یہ ہے زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، سب سے پستی والی سوچ میں زندگی میں ان کو ایسا مزین کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اپنی ہی خوشی کے اندر مست ہیں، اپنے ہی دل میں ہنسے جا رہے ہیں اپنے بارے میں، یار دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہوں، خیالوں میں جنت آ رہی ہے۔ اس کو قرآن فرما رہا زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا۔ جن لوگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ پستی والی سوچ میں ہی خوش ہو جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ امن دینے والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ان کے ٹھٹے لگایا کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، دیکھیں فیصلہ کر دیا ہے، جس نے بھی نگہداشت کو اپنا لیا، دانتوں سے پکڑ لیا، اتقوا باب افتعال سے ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے باب افتعال،
یہ ورب کی جو فارم ہے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ بات تو اخاذہ سے بھی پوری ہو سکتی تھی، اتخاذ کیوں استعمال کیا ہے؟ وقع سے بھی بات ہو سکتی تھی، اتقاء کا ہی کیوں چناؤ کیا ہے؟ اسی وجہ سے مضبوطی سے جس نے حفاظت کو تھامے رکھا، فوقہم یوم القیامہ، جس دن بھی معاملات آ کر کھڑے ہوں گے، جو بھی مرحلہ آگے کھڑا ہوگا، یہ سب سے اوپر نظر آئیں گے آپ کو متقین جو ہوں گے۔ یہ جو پستی والی سوچ ہے، یہ ذلت والی سوچ، یہ ان کی زندگیوں کو بھی ذلتوں کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دے گی۔ دنیا کے اندر وہ ذلیل ہی رہیں گے، لوگوں میں سب سے کمزور ہی رہیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے حصہ فراہم کرتا ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، اور رزق کے معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے، جس کو جو چیز جس وقت میں چاہیے اس کو وہ چیز اس وقت میں حاصل ہو جائے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ واللہ یرزق، ایسے ہی اللہ رزق دیتا ہے ہر اس شخص کو من یشاء، جو چاہتا ہے رزق کو حاصل کرنا، اور اس کے رزق دینے کی نوعیت و کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بغیر حساب کے، حساب کے بغیر، ناپ تول کے نہیں، صلاحیتوں سے جتنا کوشش کر کے حاصل کیا اس کو ملتا ہی چلا جائے گا، اس کے گمان سے بھی باہر ہوگی وہ چیز۔ آپ دیکھ لیں کیسا فیصلہ کیا ہے قرآن نے، کہاں سے لے کے چلا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، ان لوگوں کے کردار کو بھی بیان کر دیا جو ایک مسیحا، ایک ابدال کے انتظار میں، اوتار کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی قلع قمع کرتے ہوئے اس نے مثال بھی پیش کر دی کہ لو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جائزہ لے لو بنی اسرائیل کا، کیسے نعمت دی تھی، اور ایسی نعمت کھل کے سامنے آ گیا تھا نتیجہ۔ اس کے بعد بھی تبدیل کیا ہے، جو بھی تبدیل کرے گا اللہ کو شدید العقاب ہی پائے گا، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ آپ نام لے کر دعائیاں دیتے رہیں، اس کے سامنے نام کی سفارشیں پیش کرتے رہیں، کہتے رہیں کہ یہ فلاں بابے کا دھوبی تھا، اس کے کپڑے دھویا کرتا تھا، نہیں ہے اس کے پاس، اس کے قانون میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت یا گنجائش کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ وہ تمہارے روبوں سے مرعوب نہیں ہونے والی ذات ہے، تم کیسے اس کو روب دکھا سکتے ہو کسی کا نام دے گا؟ وہ دنیا کا کوئی مالک سمجھوائے گا کہ دبا لو گے دب جائے گا؟ وہ اس وقت سے قائم ہے، اس وقت سے ہے وہ جب اس ذات کا وجود نہیں تھا جس کے نام سے تم اس کو مرعوب کرنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کی پست حالی کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اپنے ہی دل کے اندر ہنسے جا رہے ہیں، اپنے ہی جیسے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے سبحان اللہ کے ورد نکلوا کے ایک مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مقام حاصل کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو امن فراہم کرنے والوں کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ تو بات طے ہو گئی، قانون طے ہو گیا، یوم القیامہ کے اندر اونچائی وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ تو آیت نمبر 212 تک آج اپنے بات کو مکمل کرتے ہیں، اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اسی کے بعد پھر اگلی آیت کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔